رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، وارڈروب بائی الروحان، اسپانسرڈ بائی پاور فوڈ اینڈ سینس اینڈ اسٹوریز اینڈ احسن الکلام ڈینی. جناب ناظرین محترم، ہم آپ کو اگین حسن علم کے ایک اور سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں، اور حسن علم کا یہ جو سلسلہ ہے الحمدللہ یہ وہ واحد سلسلہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور آپ محظوظ بھی ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے، اور یقینی طور پہ رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں ایک بہت ہی بہترین وقت بھی گزارنے کا موقع آپ کو میسر ہے. تو ناظرین محترم، ہمارے انیشیل راؤنڈز جاری ہیں 15 رمضان المبارک کا آج یہ انیشیل راؤنڈ، اور اس میں ہمارے ساتھ دو شریک ہیں، اور ان دو میں سے ایک جائیں گے کوارٹر فائنل میں اور ایک ہم سے رخصت ہوں گے، کیونکہ یہی دستور ہے جو طے پایا ہے اور یہی رسم ہے جو چلی آ رہی ہے، تو آج بھی اسی کو نبھایا جائے گا. خاص شکریہ اس سیگمنٹ میں ہمیں خصوصی تعاون کرنے کے لیے سینس اینڈ سٹوریز کا، جن کی موٹر بائک جائے گی ہمارے حسن علم کے ونر کو، اور سینس اینڈ سٹوریز کا سلوگن ہے ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے. تو بہترین پرفیوم برانڈ اور پاکستان کا لیڈنگ پرفیوم برانڈ، جس نے مختصر وقت میں اپنی کوالٹی سے اور اپنی جو انتہائی مناسب قیمت سے مارکیٹ میں بہت بڑی جگہ بنائی ہے. تو جناب آج ہمارے جو دو شریک ہیں ان کو بلانے سے پہلے میں اپنے منصف بھائی ناصر وطن صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ. آج ہمارے ایک شریک ہیں کراچی یونیورسٹی سے اور ایک شریک ہیں جامعہ صفا کراچی سے. تو میں بلاؤں گا سب سے پہلے طفیل عباس بھائی کو، کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور محمد اجمل صاحب جامعہ صفا سے ان کا تعلق ہے. طفیل بھائی آئیں گے ڈائس جے کے اوپر، اور محمد اجمل آئیں گے ڈائس ٹی کے اوپر. جناب راؤنڈز ہمارے پاس ہیں 3، اور آپ کو بہت بہت مرحبا دونوں حضرات کو. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، دوسرا راؤنڈ کچھ تصاویر آپ کو دکھائیں گے، اور تیسرا راؤنڈ ہے ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ. اور بزر راؤنڈ ہمارا اس میں آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشنز، کہ اگر بزر آپ لوگوں نے ایک دفعہ بجا دیا تو تیر کمان سے نکل گیا، پھر آپ کو درست جواب دینا ہے یا پھر مائنس کرانے ہیں اپنے نمبر. تو بزر سوچ سمجھ کے بجائیں، اور ہاں اگر آپ آپشن چاہتے ہیں تو بھی بزر سے پہلے، بزر بجانے کے بعد آپ کو کوئی ہنٹ کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا. تو جناب اسی طرح جو ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے اس کے اندر آپ کے پاس جتنے سوالات آئیں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سوالات لینے کی، تاکہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ درست جوابات دے سکیں. ایک ہی سوال پہ اٹک جانا، رک جانا آپ ہی کو نقصان دے گا. تو جناب ناصر بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے آغاز میں ہمارے شرکاء کے بارے میں؟ سارے ہی آپ کے ماشاءاللہ جاننے والے، آپ کے پرکھے ہوئے لوگ، تو کیا کہیں گے آج کے شرکاء کے بارے میں؟ آج بھی یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئز کے اچھے پارٹیسپینٹس ہیں، لیکن کوئزرز کا پچھلے جتنے ٹرانسمیشنز ہو چکے ایک شکوہ ہے ان کا کہ سوالات مشکل ہیں. وہ رکھے اس لیے ہے تاکہ آگے وہیں ہمارے پاس آئیں جن کی تیاری ہو، اور جن کی تیاری ہوگی وہیں مشکل سوالات کے جوابات دے پائیں گے. تو آج ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی سوالات اسی ٹائپ کے ہیں یعنی سابقہ انشاءاللہ. تو تیاری جس کی ہوگی آج وہیں جیتے گا، اور دونوں کے لیے بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ جناب. تو بزر راؤنڈ ہم شروع کرتے ہیں. تو طفیل بھائی اور اجمل بھائی بزر چیک کر لیں ذرا. ہاں زبردست بزر تو سیٹ سے مزیدار ہے جی ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کا پہلے اپنا طفیل بھائی گئے کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طفیل عباس ہے، یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. اچھا اوکے سر. جی الحمدللہ کچھ مقابلے کی اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بزر راؤنڈ شروع ہو رہا ہے. پہلا سوال آپ کی خدمت میں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس ملک میں شہر میں قائم ہوا؟ لاہور.
جی لاہور. لاہور. ٹھیک ہے جناب. اگلا سوال, پاکستان میں سب سے پہلے کس ملک نے اپنا سفارت خانہ قائم کیا تھا؟ ایران. غلط جواب, مصر. جناب قومی ترانہ جو ہے اس کا آفیشیل جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ ٹی 80 سیکنڈ. 80 سیکنڈ, بالکل درست جواب. ماشاءاللہ. 14 اگست 1947 اسلامی سال کے اعتبار سے دن اور سال, دن تھا 27 رمضان المبارک اور سال تھا 1367. 1367 ہجری, بالکل درست جواب. ہندوستان کے آخری وائس رائے کا نام ٹی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں تو فیل بھائی بزر کا گیم ہے برو, پہلا تو بزر آپ نے تگڑا مکہ رکھ دیں اس پہ. جناب اگلا آپ کا سوال ہے, ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, ایک کتھا ہے, تو اس کا آخری جو وہ ہے بند وہ آپ نے مکمل کرنا ہے. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں, نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا, کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے. اس کے بعد والا جو آخری اس کی لائن ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے. کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے. جناب کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے, یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تو جناب اچھا کیا آپ لوگوں نے بزر نہیں بجایا, ٹھیک ہے بچ گئے, مائنس نہیں ہوئے کم از کم. جی جناب اگلا سوال, یہ جو شعر آپ لوگوں نے مکمل نہیں کیا ہے, چلو شاعر کا نام بتا سکتے ہیں؟ مشہور شاعر ہیں پاکستان کے, ابھی بھی حیات ہیں, مشاعروں میں آپ ان کو سنتے بھی ہیں. اور کوئی ہنٹ؟ ان کے نام میں عارف بھی آتا ہے. اب بھی اگر آپ نہیں بتائیں گے تو سر پھر جناب پاکستان کے کرکٹر ہے, اس کا بھی آدھا نام ہے. ہاں کہ پورا نام ہو جائے عارف گا. ہے, آدھا نام کرکٹر ہے. تو آپ اچھا اس کرکٹر کو ہم چاچا بھی کہتے ہیں, تو افتخار عارف, اب تو آپ بتا ہی دیں گے, رہنے دیں. افتخار عارف. جناب اسلام کے پہلے شہید مرد, میں نے کہا تھا تیر کمان سے حضرت نکال. عمار کے والد نام ذہن میں نہیں آ رہے. حضرت عمار کے والد نام ذہن میں نہیں آ رہا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں, انہا کے. ہاں نام حضرت عمار بن یاسر ہے, یاسر نام ہے. نو, غلط جواب. حارث بن ابی حالہ, اسلام کے پہلے شہید مرد. -10 جائیں گے جناب حضرت اجمل صاحب. اچھا آگے, رمضان کے روزے کس سال فرض ہوئے تھے؟ سن 2 ہجری. سن 2 ہجری میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کس نے شہید کیا؟ ابو جہل نے. ابو جہل. اللہ کے بندے یہ سوال تو وہ ہے جو میں پچھلے اس میں پوچھ چکا ہوں ایک دن, اور آپ لوگوں کو یقیناً سننے کو بھی ملا ہوگا, تو اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے. بٹ خیر, آگے کچھ تصاویر ہیں اور تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی, اور ٹیم جے حضرت تھوڑا سا ہمت کرنی ہے آپ نے. جی جناب ٹیم جے کے لیے پہلی تصویر شو کریں گے. یہ کس مقام اور مبارک مقام کی تصویر؟ اگر آپ اس میں بھی سوچ رہے ہیں, حجر اسود. حجر اسود, بالکل درست. اگلی تصویر سری لنکا. سری لنکا کا جھنڈا ہے جناب, بالکل ٹھیک. تیسری اور آخری تصویر ٹیم جے کی. اوہو, واقعتاً سیریسلی ہنٹ مل سکتی ہے؟ ہنٹ یار, ہنٹ ان کی پگڑی ہے. ہنٹ اللہ کے بندے, بس یہ پگڑی زرد ہے.
ابھی یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے نا پکچر. پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں اور میرا خیال ہے اس سے بڑا ہنٹ میں آپ کو کیا دوں. کیا خیال ہے ناصر بھائی؟ مائنس تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں مائنس نہیں ہوں گے. مولانا محمد علی جوہر. ہاں مولانا محمد علی جوہر کی طرح لگ رہا ہے. مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر نے کبھی زندگی میں اتنی بڑی پگڑی دیکھی بھی نہیں ہوگی یار, جتنی انہوں نے باندھی ہوئی ہے اپنے سر پہ. ہیں حد ہے یار. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں مفتی محمود. آپ نہیں جانتے مفتی محمود صاحب کو؟ نہیں دیکھا پہلے؟ اچھا عجیب. چلیں اگلی 3 تصاویر ہیں ٹیم ٹی کے لیے, اور پہلی تصویر آئے گی جناب کون سا مقام؟ غار حرا. غار حرا, بالکل ٹھیک. دوسری تصویر کون شخصیت ہیں یہ؟ ان کا خاص تعلق ہے گزشتہ شخصیت کے ساتھ. ایک ہی وقت کے لوگ ہیں, ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں. جناب اجمل صاحب. نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. نور سے ہے ان کا نام. ذہن میں نہیں آ رہا. شاہ اویس, شاہ احمد نورانی. شاہ اویس نورانی ان کے بڑے والد بڑے عظیم انسان تھے. اب شاہ اویس نورانی صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کی جگہ. خیر, تیسری تصویر جناب بنگلہ دیش. بنگلہ دیش, بالکل درست جواب. اچھا جی بھائی جان, یہ جو اگلا راؤنڈ ہے نا ریپڈ فائر کا, یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے وقت زیادہ نہیں لینا. جو سوال آتا ہے جواب دیں, نہیں آتا پاس پاس آگے بڑھیں, ٹھیک ہے؟ کوشش کریں جتنا ٹائم. پلیز سر پہلے ٹی سے اگر پوچھ لیں ریپڈ. اچھا ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے ٹی سے. سر آج تو انہوں نے روایت بدل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ٹی والے بھائی, اجمل بھائی. جی جناب, ریپڈ فائر 1 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس, اور آپ کا 1 منٹ شروع ہو رہا ہے. 3 2 1 اور اب. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری. کس درخت کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ آیا ہے؟ زیتون. کھجور. بنگلہ دیش کی دارالحکومت کا نام؟ ڈھاکہ. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ 40 دن. 3 دن. قائد اعظم نے کانگریس سے کب استعفیٰ دیا؟ 1920 کو. بالکل ٹھیک. 1996 میں کرکٹ ورلڈ کپ کس ملک میں کھیلا گیا؟ پاکستان. بالکل ٹھیک. اٹک کا پرانا نام؟ پاس. کیمبل پور. LPG کن الفاظ کا پاس. مخفف ہے؟ اچھا, کارگل میں کتنے نوجوانوں کو نشان حیدر ملا؟ 1. 2. طرابلس کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ پاس. لیبیا. 2015 کرکٹ ورلڈ کپ کون سی ٹیم جیتی؟ آسٹریلیا. بالکل ٹھیک. قومی ترانہ میں مصروں کی تعداد؟ 15. بالکل ٹھیک. سب سے بڑا پرندہ؟ پاس. شتر مرغ. اللہ کے بندے. PIA کا پرانا نام؟ پاس. اورینٹ آن لائن. سلیمان علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام. بالکل ٹھیک. آسمانی کتابوں کی تعداد؟ 4. بالکل ٹھیک, اور آپ کا وقت ہو گیا ہے ختم. اگلی جناب, اگلا 1 منٹ ہے ہماری ٹیم جے کے لیے. سر یہ آپ کو خصوصی فیور دیے ناصر صاحب نے, مجھے لگتا ہے ایسے, کیونکہ آپ کا پہلا کوئز کا میچ ہے. تو جناب ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کچھ ہیلپ ملے, ہو سکتا ہے آپ عبرت حاصل کریں. کیا چلیں, لیکن اجمل بھائی بہت اچھا آپ کھیل رہے ہیں, تھینک یو. 1 منٹ آپ کا بھی ہے اور وہ شروع ہو رہا ہے. 3 2 1 اور اب جناب, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کون سا ملک ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اسلامک ریپبلک انڈیا ہے. خدا کے بندے, انٹرنیشنل تیز ترین سینچری کس کھلاڑی کی ہے؟ کرس گیل. AB ڈویلیئرز. اچھا, GDP کن الفاظ کا مخفف ہے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. بالکل ٹھیک. دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اندرا گاندھی. ملک سے, کس ملک سے تھا اللہ کے بندے؟ سری لنکا. پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے؟ بہالپور. اناناس پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ پاس. بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ 1400 صدی میں آئی تھی. 1400. بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے برو؟ تعاون. شیروں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پاس. منڈی بہاؤدین. زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی. عبرانی. قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی.
بالکل ٹھیک. دنیا کا سب سے مقروض ملک پاکستان نہیں ہے, امریکہ. قرآن کریم میں نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ. بالکل ٹھیک جواب بھائی جان. اللہ کے بندے. انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوری پاکستان. پھر قرضے میں بھی آپ بولنے لگے تھے پاکستان. پھر میں نے کہا نہیں رہن دے یار, کیوں آپ بار بار پاکستان کو اتنی زحمت دے رہے ہیں. تو خیر بہرحال کیا خیال ہے, کیا صورتحال ہے؟ نازک صورتحال ہے یا یہ جیت گئے بھائی. یہ بھائی جیت گئے اجمل صاحب؟ چلیں دیکھتے ہیں. جی ناصر بھائی کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ بزر میں بہت اچھا جا رہا تھا, لیکن ریپڈ میں جو ہے مقابلہ اچھا نہیں ہوا. آپشنس نہیں مل رہے تھے, اس لیے آپشنز ہوتے ہی نہیں. ریپڈ میں کہاں سے آپشنز ہوتے ہیں؟ وہ تو آپ نے ٹھک ٹھک جواب دینا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہاں تکے والا سسٹم نہیں ہے کہ آپشن میں ہے کہ تکا ممکن ہے کہ لگ جائے, تو اس سے یہ کہ ممکن ہے کہ 10 پوائنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذہن میں آ جاتے ہیں بعض اوقات, ایگزیکٹ نہیں آ جاتے, اس لیے لفظ تھوڑا ابھی پہلا ہے نا, ہو جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ آہستہ آہستہ. تو اب پہلے ہی دن تو پھر نہیں ہوتا نا, پھر پہلے دن تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر. رزلٹ آ گیا ہے جناب, اور آپ نے شو کر کے چھپا دیا ہے. ٹیم ٹی ونر ہے 130 پوائنٹ کے ساتھ. اجمل بھائی کوئی بہت اچھے پوائنٹس نہیں ہیں بائی دا وے, یہ تھوڑے سے کوئی 1-2 میچ کھیلے ہوئے شریک آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ تر جاتا. تو جناب 130 پوائنٹ کے ساتھ آپ ونر ہیں, اور 80 پوائنٹ کے ساتھ ٹیم جے. 80 پوائنٹ ناٹ بیڈ, پہلے ہی کسی ایکسپیرینس زبردست ہے بھائی. تھینک یو. تو ٹیم ٹی سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کوارٹر فائنلز میں, اور بھائی جان تیاری انشاءاللہ بہت ضروری ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. آپ جا سکتے ہیں. اور بھائی آپ تو ادھر آ جائیں یار. اب آپ نے مطلب یہ کوئی بات ہے, آپ کو ہم تحفہ دیں گے ایک بڑا خوبصورت سا, اور وہ ہے سینس اینڈ سٹوریز کا یہ والا گفٹ ہیمپر. تو انشاءاللہ کھیلتے رہیے, اور اگلے مقابلے میں انشاءاللہ آپ ہوں گے 230 پوائنٹ میں, اور دوسرا 80 پوائنٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ, اور حسن رمضان کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, جاری و ساری رہے گا اللہ نے چاہا. بس آپ کی دعائیں, آپ کی محبتیں, آپ کا پیار وہ ضرور چاہیے, مسلسل ساتھ آپ کا چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل, امید ہے آپ ساتھ رہیں گے. تب تک کے لیے برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. ہے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, ہے یہی عشق کی گفتگو. حسن رمضان آیا 4 سو, اللہ اللہ اللہ. حسن رمضان آیا 4 سو.